خان نے جواب دیا کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ آخرکار کوئی دیوبند کا عالم آ گیا، اس نے دم بم کیا اور جن نے کہا کہ پری نے یہ کہا کہ جب تک منظور نہیں آئے گا میں نہیں چھوڑوں گی۔ میں گیا، حضرت نے فرمایا یہ کب سے عامل بنا ہے؟ بھیج دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ میں آتی ہوں اور آپ کے سبق میں نے کہا جب آپ اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے تو پھر میرے سبق میں پھر نہیں آنا۔ اور اس نے کہا لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں، جنات دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ اس عقیدہ کو خدا کو فاسد کرنا تھا کہ اس عقیدہ کو بالکل اس کی بنیاد اکھاڑ کر کے پھینکنا تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں، جنات غیب جانتے ہیں، جنات کے پاس خدائی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو پہ چلتی ہے۔ ایک یہ کہ جنات کے عالم الغیب ہونا، اس عقیدہ کو غلط ثابت کرنا تھا، اور رضا خانیت کی اس عقیدہ کو کہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جنات کا قانون یہ تھا کہ جنات آپ مستقل کام میں لگائیں گے، نگرانی کریں گے تو ٹھیک ہے، نگرانی نہیں کریں گے جو کام انہوں نے کیا اس کو بگاڑیں گے، یہ کام تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصی کی تعمیر مقصود تھی، تو مسجد اقصی اور سلیمان علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہینوں کے مہینے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن، جیسے صوم وصال رسول پاک نے رکھا، صحابہ نے رکھا تو صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ بخاری میں حضرت سخت ناراض ہو گئے، فرمایا انی لست کاحد منکم لست مثلکم، مسلم شریف کی روایت ہے مثلکم اور لست کاحد منکم، میں صوم وصال مہینوں کے مہینے رکھوں، مجھے محمد کو کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ کمزور ہیں۔ صحابہ بے ہوش ہے کہ بہت سے صحابہ وصال تام اور وصال ناقص آپ کے سامنے آئے گا، آپ علماء بنی اسرائیل ہیں۔ تو نبی کبھی مہینوں کے مہینے کچھ نہیں کھاتے تھے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ہوتا رہتا۔ تو انبیاء سب سے بڑے عاشق ہوتے اللہ کے، اس لیے مہینوں کے مہینے ذکر کرتے ہیں۔ وَذِكْرُكَ خَيْرٌ مِّن كُلِّ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابٍ، اس طریقے پر ہوتا ہے مولانا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اب کیا کیا، شیشے کے کمرے میں بیٹھ گیا اور ٹھوڑی کے نیچے اپنے عصا کو دے دیا، اور جناب کو کہتے مسجد اقصی کو بناؤ، اور بنا رہے جی، اور بنا رہے، مسجد بنا رہے۔ ابھی سلیمان علیہ السلام سو تو نہیں گیا، آ کر کے دیکھتے ایسے ٹھوڑی کے نیچے، یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ڈنڈا ہے اور عصا ہے آپ کی ٹھوڑی کے نیچے، دیکھ ارے یار دیکھ رہے، چلو دوڑو کام کرو، پھر کام کرو، کل پرسو ترسو خرسو ٹھرسو شرسو، اس طریقہ پر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال پتہ نہیں کب ہو چکا تھا، روح نکل گئی تھی، اور اللہ کا، اور یہ جو عصا آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھا، اس عصا کو دیمک نے آہستہ آہستہ دابۃ الارض نے کھایا، کھاتے 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 اب وہ عصا ٹوٹ گیا، سلیمان علیہ السلام گر پڑا۔ ان کو جنات کو پتہ چل گیا پورا کو، کوئی یہ سال دو سال پتہ نہیں کتنے زمانے سے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اگر ہم عالم الغیب ہوتے تو اتنا ذلیل نہ ہوتے، ہم نے تو مسجد کا کام مکمل کر دیا، اور اللہ نے جنات کو بھی ذلیل کر دیا اور مسجد کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی۔ اس عقیدے کی جڑ بھی اللہ نے نکال دی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک چکر یہ ہے جی۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے موت کا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کے پر کر دی، تو ما دلهم علی موتہ، آپ کی موت پر رہنمائی نہیں کی، ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض، فاعل دل کا دابۃ الارض، دیمک نے مولانا آپ کو عرض کر دیا دابۃ من الارض، وہ بیل کی طرح ہوگا جو صفا پہاڑ سے، صفا مروہ سے نکل جائے گا، اور وہ اللہ آخر میں تکلم الناس لوگوں سے، اور دوسرا دابۃ فی الارض، وہ ہم سب کے سب دابۃ فی الارض۔